وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ عنوان گفتگو اخلاق مصطفیٰ ہے۔ مفسرین کرام نے کوثر کا ایک معنی اخلاق مصطفیٰ بھی لکھا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں اسی کی تائید میں فرماتے ہیں، الکوثر والخلق الحسن، کوثر سے خلق حسن بھی مراد ہے، یعنی اچھے اخلاق۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی مقدار و تعداد، شان و عظمت اور کمیت و کیفیت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھے، بے نظیر تھے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ اخلاق عظیمہ کے بلند رتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق کے حوالہ سے گفتگو کئی زاویوں سے ہو سکتی ہے، مگر چار باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا، دو آج کی گفتگو میں، دو اگلے جمعہ کی گفتگو میں۔ وہ چار باتیں اجمالاً ابتدا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی بات اخلاق کی تعریف، دوسری بات اخلاق کی اقسام اور اہمیت، تیسری بات نبوی اخلاق کا تعارف و فضیلت، اور چوتھی بات اخلاق نبوی کے نتائج و ثمرات۔ ان چار بحثوں میں سب سے پہلی بحث ہے اخلاق کی تعریف کی۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کہتے ہیں طبیعت کو، عادت کو، برتاؤ کو، رویہ کو۔ واحد خلق ہے، جمع اخلاق ہے۔ گویا خلق عادت کو کہتے ہیں، رویہ کو کہتے ہیں، اور اخلاق عادات اور رویوں کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور ذکر کر دیتا ہوں، خلق سے ملتا جلتا ایک لفظ خلق بھی استعمال ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے خلق اور خلق میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے، خلق کہتے ہیں انسان کی ظاہری شکل و صورت کو، ہیئت کو، اور خلق کہتے ہیں انسان کی باطنی اور معنوی شکل و صورت کو، یعنی عادات اور جذبات کو۔ ہماری ظاہری شکل و صورت بن چکی ہے، ہمارے اختیار میں اسے تبدیل کرنا نہیں ہے۔
البتہ ہماری باطنی شکل و صورت ہمارے اختیار میں ہے، اسے ہم اچھی بھی بنا سکتے ہیں، اسے ہم بری بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے جذبات کی، خواہشات کی اصلاح کرنی چاہیے، ان میں اعتدال پیدا کر کے اسے اخلاق کی درستگی کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اخلاق کی اقسام اور اہمیت کیا ہے۔ ابتداً اخلاق کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 اخلاق فاضلہ، نمبر 2 اخلاق رذیلہ۔ بلند اخلاق اخلاق فاضلہ کہتے ہیں اور پست اخلاق اخلاق رذیلہ کہلاتے ہیں۔ پھر اخلاق فاضلہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، دوسری کو اخلاق کریمانہ کہتے ہیں، اور تیسری کو اخلاق عظیمہ کہتے ہیں۔ ان تینوں کی حقیقت کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یوں ذکر کرنا چاہوں گا، اخلاق حسنہ کا مطلب یہ ہے آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر دے یا تو معاف کر دیں، یا بدلہ لینا چاہیں تو پھر اتنا ہی بدلہ لیں جتنا آپ پر ظلم ہوا ہے، اس سے زیادہ بدلہ نہ لیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو سزا اس کے جرم کے مساوی دو، اس کے جرم کے مثل دو، اور اگر تم صبر کر لو گے لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کے تو کہنے ہی کیا، صبر کرنے والوں کے لیے بہترین نعمت اور شے ہے۔ تو اخلاق حسنہ یہ ہے کہ آپ کسی سے زیادتی نہ کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم کرے، اولاً اسے معاف کریں، لیکن اگر معاف نہیں کرنا چاہتے، بدلہ ہی لینا چاہتے ہیں، تو پھر بدلہ اتنا ہی لیں جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ ہمارے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ اس میں بدلے کے وقت جو سزا دی جاتی ہے اس میں زیادتی اور اضافے کا اشارہ ہے، اور شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی نے 1 تھپڑ مارا، آپ اس کو 2 ماریں، اسے کہتے ہیں میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اہل ایمان کو فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ تو یہ ہے اخلاق حسنہ۔ دوسری قسم ہے اخلاق کریمانہ۔ کریمانہ اخلاق کیا ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اس کے ساتھ تو آپ اچھائی کریں گے ہی، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، آپ اس سے بدلہ نہ لیں، معاف کر دیں۔ معاف کر دینا یہ کریمانہ اخلاق کے زمرہ میں آتا ہے۔ آپ بدلہ بھی لے سکتے تھے، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ اس کے مثل اور برابر برائی کے ساتھ، لیکن کیا فرمایا فمن عفا واصلح،
جس نے معاف کر دیا اور کام سنوار لیا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ بدلہ لینا تو حق ہے، لیکن اس سے بہتر آپشن معاف کرنا ہے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے بروز قیامت اللہ مجھے معاف کر دے، تو اہل علم نے لکھا ہے وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنے لگے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کو میری پردہ پوشی فرمائے، تو وہ انسانوں کے عیوب پہ پردہ ڈالنا سیکھ لے۔ تو یہ دوسری قسم ہے، اسے کریمانہ اخلاق کہتے ہیں کہ آپ زیادتی نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، اچھے کے ساتھ اچھائی تو بندہ کر ہی لیتا ہے، برے کے ساتھ اچھائی کرنا مشکل ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے، اس کے ساتھ تو آپ اچھائی کریں گے، اور اگر کوئی برائی کرے تو پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ بدلہ لیں، لیکن اس سے بہتر آپشن اگلا ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ بدلہ لینے کا اختیار ہے، شرعاً جائز ہے، ناجائز نہیں، لیکن اس میں مثل کی قید ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ تو فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ کریموں کی عادت یہ ہوتی ہے وہ معاف کرتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے۔ تیسری اور سب سے بلند قسم اخلاق کی اخلاق عظیمہ ہے۔ اخلاق عظیمہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی نے زیادتی اور ظلم کیا، آپ بدلہ بھی نہ لیں، معاف بھی کر دیں، اور تیسرے نمبر پر اس ظالم کے ساتھ، زیادتی کرنے والے کے ساتھ آپ نیکی بھی کریں، خیر خواہی کریں، حسن سلوک کریں، اسے اخلاق عظیمہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو جو اخلاق عطا فرمائے وہ اخلاق حسنہ تھے، اخلاق کریمانہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ نے جو اخلاق عطا فرمائے وہ اخلاق عظیمہ ہیں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند اخلاق عطا کیے گئے۔ اخلاق عظیمہ میں اخلاق کی پہلی دونوں قسمیں آ جاتی ہیں، یہ نقطہ عروج ہے اخلاق۔ پہلی دونوں قسمیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اخلاق حسنہ بھی اور کریمانہ اخلاق بھی۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ لیا، کبھی معاف کیا، اور کبھی معاف کرنے کے بعد احسان بھی کیا۔ اگرچہ آپ کی زندگی میں غلبہ اخلاق عظیمہ کا تھا، مگر کہیں آپ نے بدلہ بھی لیا ہے، کہیں آپ نے فقط معاف کیا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں احادیث کی کتب میں ملتی ہیں۔ یہاں ایک بات بطور خاص ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلہ لینے کی مثال کیا ہے؟ حضور نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا، آپ معاف کرتے تھے۔ لیکن امت کو عملاً رہنمائی کے لیے، امت کی عملی رہنمائی کے لیے، بیان جواز کے لیے بدلہ لینا بھی ضروری تھا، لیکن آپ نے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے والے سے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، حالانکہ قدرت تھی۔ پھر انسانی قدرت سے بڑھ کر اللہ کی جانب سے پیشکشیں بھی ہوئیں، فرشتے قدموں میں پہنچ گئے، خدمت میں آ کر بیٹھ گئے، لیکن جہاں معاملہ نبی کی ذات کا تھا، آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا تھا، آپ نے نہ انتقام لیا نہ بدلہ، ساری قدرتوں کے باوجود۔ اور فرمایا ما بعثت لعانا، اللہ نے مجھے رحمت سے دور کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا،
لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ البتہ کبھی ایسا ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی تو آپ نے صحابہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والوں سے بدلہ لیا ہے، امت کی عملی رہنمائی کے لیے، بیان جواز کے لیے اللہ کے نبی نے بدلہ لیا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، فقط ایک مثال ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ آیا جس کا نام اورینا تھا۔ اورینا قبیلے کے کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آئے، اسلام قبول کیا، مدینے میں رہنے لگے۔ مدینے میں رہے تو صحیح، لیکن مدینے کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی، جس کے نتیجے میں ان کے پیٹ پھول گئے، ان کے رنگ زرد پڑ گئے، رنگ زرد ہو گئے، پیٹ پھول گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے اپنی ساری صورتحال ذکر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جاؤ، آبادی سے باہر جنگل میں اونٹ چر رہے ہیں، صدقے کے اونٹ، وہاں چلے جاؤ، ان کے ذریعے اپنا علاج کرو۔ اور اہل علم نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے دودھ پیو، پیشاب پیو۔ اب پیشاب پینے کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمانا، اس کی بہت ساری توجیحات کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ ان کا علاج اسی میں ہے، ان کا علاج اسی میں ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہے، وگرنہ وہ مر جاتے۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا۔ یہاں احناف کے درمیان ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ چلتا ہے، معقول اللحم، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کی کیا حقیقت ہے، پیا جا سکتا ہے نہیں پیا جا سکتا، پھر دوائی کے طور پہ پیا جا سکتا ہے یا مطلقاً پیا جا سکتا ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس کے ذکر کا یہاں مقام نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے کے اونٹوں کے پاس چلے جاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے اپنا علاج کرو۔ چلے گئے، وہاں رہے، ان کے ذریعے اپنا علاج کیا۔ جب وہ صحت مند ہو گئے تو نیت بگڑ گئی۔ جو چرواہے تھے اونٹوں کے، ان کو انہوں نے قتل کیا، اونٹوں کو آگے لگایا اور لے کر نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا، انہیں پکڑ کے لاؤ۔ بالآخر پکڑ لیے گئے، اونٹوں سمیت اورینا کے لوگ نبی کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکو ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ڈاکو ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے۔ پھر وہ جاتے ہوئے چرواہوں کو قتل کر کے گئے تھے، ان کی آنکھیں نکال کے گئے تھے، مسلح کر کے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں نکلوائیں، ان کے کان کاٹے اور انہیں دھوپ میں ڈال دیا، حتیٰ کہ وہ مر گئے۔ اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی نے انتقام اور بدلہ کبھی نہیں لیا، لیکن جب نبی کے ساتھیوں اور اہل اسلام پر کسی نے ظلم کیا، اللہ کے نبی نے کبھی بدلہ لے بھی لیا۔ یہاں جو ان کی آنکھیں اور کان ضائع کیے گئے، یہ اس لیے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور قرآن کریم میں ہے کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اہل کتاب پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بات کو لازم کر دیا تورات میں، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت،
زخموں میں بھی قصاص ہے۔ یہاں ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا، یہود و نصارہ اسلام کے نظام حدود و قصاص کو ظالمانہ نظام کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام حدود و قصاص یہ ظالمانہ نظام ہے اور مغرب اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ حدود و قصاص کا جو نظام ہے اس کا اجرا اور اس کی ابتدا اسلام سے نہیں ہوئی، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کتبنا علیہم فیہا، اہل کتاب پر ہم نے تورات میں سابقہ وحی میں اس بات کو لازم کر دیا کہ اس طرح قصاص لینا ہے۔ اسلام نے تو جزوی اصلاحات کے ساتھ اسے باقی رکھا ہے، اس کا اجرا اسلام میں نہیں ہوا، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، جزوی اصلاحات کے ساتھ اسلام نے اسے باقی رکھا ہے۔ قصاص کے قوانین حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی تھے، حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی تھے۔ تو بہرحال عرض میں نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو بدلہ اور انتقام نہیں لیا۔ اگر آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تو آپ نے کبھی بدلہ لے کر امت کی عملی رہنمائی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جائز ہے، لیکن اس سے بہتر کیا ہے، معاف کر دیا جائے۔ تو بدلہ لے لینا یہ بد اخلاقی نہیں ہے، بشرطے کہ جتنا ظلم اور زیادتی ہو اس سے بڑھا نہ جائے، یہ جائز ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ دوسری قسم کی مثال، اخلاق کی دوسری قسم ہے کریمانہ اخلاق۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ظلم اور زیادتی کرنے والے سے بدلہ نہیں لیا جاتا بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف تو کرتے ہی تھے، اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو تو معاف فرماتے تھے۔ بہت ساری مثالیں حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ بخاری و مسلم سے ایک روایت آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں، اس کا خلاصہ سمجھ لیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی جانب جہاد کے ارادے سے ہم نے سفر کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پہنچے، ایسی وادی میں پہنچے جہاں بہت زیادہ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضور ایک سایہ دار درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام کو بھی آرام کی اجازت تھی، وہ بھی سایہ دار درخت تلاش کرنے لگے، کوئی اس درخت کے نیچے، کوئی اس درخت کے نیچے، کوئی اس کے نیچے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھے تو کیا دیکھا، ایک شخص جو مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، حضور کی تلوار کو آپ نے سونے سے پہلے تلوار ایک ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی تھی، اس نے اس تلوار کو وہاں سے حاصل کیا۔ حضور سوئے ہوئے ہیں اور حضور پر سونت کر کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، حضور نے دیکھا کہ تلوار سونتے کھڑا ہے، اور پھر اس نے بیداری کے بعد، حضور کی بیداری کے بعد آپ سے کہا من یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا، من یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قلت اللہ، میں نے کہا اللہ بچائے گا۔ اس نے پھر کہا تجھے مجھ سے آج کون بچائے گا۔ حضور نے اس زور سے اللہ کہا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، گر پڑی۔ ایسا خوف، نبی کا رعب اور ہیبت اس پر طاری ہوئی، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پہ گر پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ لی، اتنے میں صحابہ کرام بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ ان کو بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے کہہ رہا تھا تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ میں نے کہا اللہ۔
کہا یہ وہ بیٹھا ہے، سامنے ہی بیٹھا تھا، صحابہ بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی زیادتی اور اتنے بڑے ظلم کا اس سے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ اس ظلم اور زیادتی کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا۔ تو یہ اخلاق کی دوسری قسم ہے، اسے کریمانہ اخلاق کہتے ہیں۔ اور تیسری اور سب سے بلند و بالا، سب سے اونچی قسم وہ اخلاق عظیمہ ہے، یہ نبی کا امتیاز ہے، یہ اللہ نے فقط حضور کو عطا فرمایا۔ جیسے 3 کے اندر 1 اور 2 شامل ہوتا ہے، اسی طرح اخلاق عظیمہ میں اخلاق حسنہ اور کریمانہ اخلاق شامل ہیں، اور میں نے ان دونوں کی مثال بھی پیش کر دی۔ اور ذکر میں نے یہ کیا تھا، پہلے انبیاء کو پہلی 2 قسموں کے اخلاق ملے، اخلاق حسنہ اور کریمانہ اخلاق۔ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے اخلاق عظیمہ کے منصب پہ فائز فرمایا، انک لعلی خلق عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی ظلم اور زیادتی کرتا، آپ بدلہ نہیں لیتے، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ہاں اگر کہیں معاملہ توہین کا، گستاخی کا، اسلام کے اصولوں سے، اسلام کے نظام سے ٹکرانے کا آتا تو یہ سارے مقامات الگ ہیں۔ اگر نبی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے، یہ اخلاق حسنہ ہے، معاف بھی کر دیتے تھے، یہ کریمانہ اخلاق ہے۔ اور پھر حضور نیکی بھی کرتے تھے، احسان فرماتے تھے، یہ اخلاق عظیمہ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ اخلاق عظیمہ سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے اقوال ہیں، یہ اگلے جمعہ کی گفتگو میں بالتفصیل آپ کی توجہ کی نظر کروں گا، بس اس کی 1-2 مثال ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکی بھی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا ظلم نہیں کیا، کون سی زیادتی نہیں کی، آپ کے ساتھیوں پر کون سا ستم نہیں ڈھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے پہلے حبشہ جانا پڑا، پھر مدینہ گئے۔ ہر قسم کا ظلم حضور پر کیا گیا۔ ایک وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر جب مدینہ سے مکہ تشریف لائے، آپ اپنی قصوہ نامی اونٹنی پہ سوار تھے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی وجہ سے، عاجزی اور انکساری کی وجہ سے گردن جھکی ہوئی تھی، اور اس وقت مشرکین مکہ، سرداران قریش تھر تھر کانپ رہے تھے، انہیں ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا، ایک ایک زیادتی یاد آ رہی تھی، ایک ایک ستم انہیں پریشان کر رہا تھا کہ آج ہمارا کیا بنے گا۔ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، نبی اور صحاب نبی کو ہم نے 10 سال تک تختہ مشق بنائے رکھا، ہر ظلم و ستم روا رکھا۔ آج فاتح کی حیثیت سے نبی اور صحاب نبی مکہ میں آ رہے ہیں، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر بدلہ لینے پہ آ گئے تو کچھ نہیں بچے گا، لیکن آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، بدلہ بھی نہیں لیا، معاف کر دیا، اور نیکی بھی کی، احسان کیا، انہیں دامن اسلام میں لیا، اپنی خدمت میں بٹھایا، ان سے حسن سلوک کیا، ان کی تربیت کی، انہیں جنت کا وارث بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھایا، ان کو سنوارا۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ کی مثال۔ واشی بن حرب کو دیکھ لیجیے، نبی کے چچا کے ساتھ قبول اسلام سے پہلے بڑا ظلم کیا واشی بن حرب نے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ بھی نہیں لیا،
معاف بھی کر دیا، اور شاگرد بنا کر قدموں میں بٹھا کر احسان بھی کر دیا۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ کی مثالیں۔ تو 3 قسمیں ہیں اخلاق فاضلہ کی، عالیہ کی، ایک حسنہ، ایک کریمانہ اور ایک عظیمہ۔ تینوں کی مثالیں میں نے ذکر کی۔ اب ایک بات یہاں اور شامل کرنا چاہوں گا، اخلاق عالیہ اور فاضلہ کی اہمیت کیا ہے؟ اخلاق عالیہ اور اخلاق فاضلہ کی اہمیت کیا ہے؟ اخلاق عالیہ، اخلاق فاضلہ، ان کی اہمیت یہ ہے، دین اسلام کے 5 شعبے ہیں، ان 5 کے مجموعہ کو اسلام کہتے ہیں، جن میں سب سے پہلے اعتقادات ہیں، صحیح عقائد، پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، پھر معاشرت ہے، پھر اخلاقیات ہیں۔ اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان 5 کے مجموعہ کو دین کہا جاتا ہے۔ تو ان 5 میں ایک مستقل شعبہ اخلاقیات کا ہے۔ اگر کوئی شخص بڑا متقی پرہیزگار ہو، نمازی ہو، عبادت گزار شب بیدار ہو، مگر اس کے اخلاق درست نہ ہو، تو سمجھ لیں اس کا اسلام اور ایمان کامل نہیں ہے۔ ترمذی شریف ابواب البر والصلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اکمل المؤمنین ایمانا، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں ایمان کے اعتبار سے کامل وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، حسن اخلاق، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ کامل مومن ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اخلاق کس قسم کے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارے اخلاق، خلق اللہ کے ساتھ ہمارے اخلاق، ایک دائرہ اخلاق کا اللہ کے حقوق کا ہے، ایک دائرہ عباد اللہ کے حقوق کا ہے۔ تو ہم ان دونوں دائروں میں کس طرح چل رہے ہیں، کس طرح دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کسوٹی ہے، میزان ہے۔ ہم اپنے ایمان کا وزن اس پہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اخلاق سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 2 باتیں آج کے بیان میں آپ سے ہو گئیں، ایک یہ اخلاق کی تعریف اور حقیقت کیا ہے، نمبر 2 اخلاق کی اقسام اور اہمیت کیا ہے۔ 2 باتیں اگلے جمعہ کے بیان میں ہوں گی، جن میں ایک نبوی اخلاق کا تعارف و فضیلت، ہمارے نبی کے اخلاق کیا کیا تھے، عادات کیا کیا تھی، نبی کا رویہ کیسا تھا، برتاؤ کی کیفیت کیا تھی۔ ایک تو اس پر تفصیلاً گفتگو ہوگی اور پھر اس کی فضیلت، اہمیت بھی ذکر کی جائے گی، اور دوسرے نمبر پر نبوی اخلاق کے اثرات کیا ہوئے سوسائٹی پر، سماج پر، معاشرہ پر، انسانیت پر، حضور کے اخلاق کے اثرات کیا پڑے، نتائج کیا نکلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا